نحمد اللہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و مکرم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں ایک بہت ہی ضروری مسئلے کو لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہوں۔ امید ہے آپ میری اس ویڈیو کو مکمل سماعت کریں گے اور جہاں تک ہو سکے گا اس کو عام کریں گے تاکہ جو مسئلہ میں بتاؤں اس سے لوگ آگاہ بھی ہوں اور عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ قبل اس کے آپ چند ضروری باتیں اور سماعت کرتے چلیں کہ آج ہمارے اس معاشرے میں بے شمار برائیاں، بے شمار غلط رسم و رسومات رائج آمد تام ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان غلط رسم و رواج کو، ان حرام کاموں کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری کوشش میں کامیابی عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، ہمارے لوگوں میں بہت ساری چیزیں ایسی پائی جاتی ہیں جو حرام ہیں، لیکن ہمارے لوگ یا تو ان سے آگاہ نہیں ہیں، اور اگر آگاہ ہیں تو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ان چیزوں سے بچے۔ میں نے ایک حدیث پاک پیش کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان احب اسمائکم الی اللہ عبد اللہ وعبد الرحمن، کہ بے شک تمہارے ناموں میں سب سے پیارے نام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عبد اللہ اور عبد الرحمن ہیں۔ مگر ہمارے اس معاشرے میں بہت سارے لوگوں کے نام ایسے ہیں کہ ان ناموں کا رکھنا حرام، سخت حرام ہے، مگر ہمارے لوگوں نے ایسے نام رکھے ہوئے ہیں۔ اور آج تو ہماری نسل نو کے جو نام رکھے جا رہے ہیں وہ فساق و فجار، کفار و مشرکین کے فلم اور ڈرامز وغیرہ دیکھ کر کے ان سے نام رکھے جا رہے ہیں۔ یہ بھی انتہائی غلط بلکہ قریب از حرام ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے نام بجائے آج کے کفار و مشرکین، فساق و فجار کے ناموں پر رکھنے کے سلف و صالحین، صحابہ کرام، تابع کرام، صحابیات، تابعیات وغیرہ ہم رضی اللہ تعالی عنہم کے ناموں پر نام رکھا کریں۔ آئیے میں اصل بات کی طرف چلوں کہ اللہ کے یہاں پسندیدہ نام کیا ہے؟ عبد اللہ اور عبد الرحمن۔ اسی طریقے سے عبد القیوم، عبد الجبار، عبد الستار، عبد الشکور، عبد الغفار وغیرہ ہوں، یہ ایسے نام ہونے چاہیے۔ مگر ہمارے لوگوں کے نام کیا رکھے ہوئے ہیں؟ کسی کا نام مجید ہے، کسی کا نام قیوم ہے، کسی کا نام شکور ہے، کسی کا نام غفار ہے، کسی کا نام ستار ہے، کسی کا نام واجد ہے، جبکہ ایسے نام جو صفات الہیہ ہیں بغیر عبد کے کسی انسان کا نام رکھنا یہ حرام ہے۔ یعنی کسی انسان کا نام قیوم رکھنا حرام ہے، کسی انسان کا نام شکور رکھنا، غفار رکھنا، ستار رکھنا، جبار رکھنا یہ حرام ہے۔ مگر دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں کتنے لوگوں کے نام ایسے رکھے ہوئے ہیں، حالانکہ چاہیے کیا تھا کہ عبد الرحمن، عبد الشکور، عبد الجبار رکھا جائے۔ مگر اگر کسی کا نام عبد القیوم ہے بھی، عبد الشکور ہے بھی، تو لوگ صرف شکور کہہ کے، لوگ صرف غفار کہہ کے، لوگ صرف قیوم کہہ کے، لوگ صرف جبار کہہ کے پکارتے ہیں۔ تو صرف جبار کہنا کسی کو، صرف شکور کہنا کسی کو، صرف قیوم کہنا کسی کو، یہ ناجائز و حرام ہے۔ ہمیں اس سے بچنا سخت ضروری ہے۔ لہٰذا حضرات گرامی، اب یہ حرام کام ہے تو ہم اس سے کتنا بچ رہے ہیں؟ اپنے معاشرے میں دیکھ لیجئے کہ آج کتنے لوگ اس حرام کام سے بچ رہے ہیں، ایسا حرام کام کرنے سے بچ رہے ہیں کہ وہ نام بجائے عبد الرحمن رکھنے کے رحمان رکھ کر کے حرام کام کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ لیکن جب پتہ بھی چل جائے پھر بھی لوگ تلقین نہیں کرتے کہ بھائی مجھے رحمان مت کہو، عبد الرحمن کہو، مجھے قیوم مت کہو، عبد القیوم کہو، مجھے شکور مت کہو، عبد الشکور کہو، مجھے مجید مت کہو، عبد المجید کہو۔ تو ہمیں اب جب یہ مسئلہ معلوم ہو گیا تو چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے میں اس چیز کو بدلیں اور جو نام حرام ہیں، یعنی جن ناموں کا رکھنا حرام ہے، اس سے بچیں۔ چند نام ہیں صفات الہیہ میں جس میں استثناء ہے، جیسے کسی کا نام عبد الرحیم ہے یا عبد الکریم ہے یا عبد العزیز ہے، تو اس قسم کے نام جن لوگوں کے ہیں ان کو محض رحیم کہنا، محض کریم کہنا، محض عزیز کہنا یہ درست ہوگا، کیونکہ ایسے جو نام ہیں رحیم، کریم، عزیز، ان کا اطلاق غیر اللہ پر بھی جائز ہے، مگر قیوم، خالق، معبود، رحمان،
ان ناموں کا اطلاق غیر اللہ پر کرنا یہ حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس حرام کام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں تک ہو سکے اس میسج کو عام کیجئے تاکہ لوگ اس حرام کام سے بچیں اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمت کے مستحق بنے۔ میری اس ویڈیو میں کسی کو نام نیٹ کرنا ہرگز مقصود نہیں ہے، میرا مقصد صرف مسئلہ بیان کرنا ہے۔ جن لوگوں کے ایسے نام ہیں، میرا مقصد وہ لوگ نہیں ہے، بلکہ میرا مقصد صرف اور صرف ایسے ناموں کے بارے میں لوگوں کو صاف مسئلہ بتانا ہے کہ ایسے نام رکھنا حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔